الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد عن سلمان رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر الی آخر حدیث رواہ ابن خزیمہ فی صحیحہ ورواہ البیہقی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے در تیری رحمت کے ہیں ہر دم کھلے، خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھی احوال کہ آگ لینے جائے پیمبری مل جائے۔ معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں، بزرگان ملت، بہت تیزی سے ہم الحمدللہ رمضان المبارک کی ساعتوں کی طرف، مبارک ساعتوں کی طرف بڑھے جا رہے ہیں۔ قریب ہے کہ رمضان المبارک ہماری زندگی میں آ پہنچے۔ ایسے ہی شعبان المعظم کے آخری دنوں میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو وعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے شب قدر جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا، اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے اور اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزے دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب ہوگا، مگر اس روزے دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرائے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، پیٹ بھر کھلانے پر موقوف نہیں، یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی مرحمت فرماتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ہلکا کرے اپنے غلام کے بوجھ کو، حق تعالی شانہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں۔ 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے، حق تعالی شانہ قیامت کے دن میری حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں، امام بیہقی نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو جگہ دی ہے۔ سامعین کرام، رمضان المبارک کی آمد سے پہلے اور رمضان المبارک کے مہینے کے شروع ہونے سے پہلے
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کو رمضان کی آمد کا پتہ دے رہے ہیں، اس کے فضائل بتلا رہے ہیں، اس میں کی جانے والی عبادتیں بتا رہے ہیں، اعمال بتا رہے ہیں، اذکار بتا رہے ہیں۔ اور یہ رمضان شروع ہونے سے پہلے ہو رہا ہے، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رمضان المبارک کتنا عظیم الشان، بابرکت، قابل احترام مہینہ ہے کہ اس کے استقبال کے لیے، اس کی آمد سے پہلے آنے کی تیاری کرنے کی ترغیب کے لیے، تیار ہونے کے لیے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں، ترغیب دی جا رہی ہے، فضائل بتلائے جا رہے ہیں، تیار کیا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کو جہاں کہیں جانا ہوتا ہے تو آپ کی منزل آنے سے پہلے اس منزل کے قریب یا آپ جہاں سے نکلتے وہاں سے منزل تک پہنچنے تک وقفے سے سنگ میل کے ذریعے آپ کو کلومیٹر بتایا جاتا ہے کہ ابھی اتنے کلومیٹر کا سفر آپ کا طے ہو چکا، اتنے کلومیٹر آپ کے باقی ہے۔ شعبان المعظم کے آخری دنوں کو آپ ایسے ہی سمجھیے کہ یہ آخری دن سنگ میل ہے۔ ہر گزرتا دن آنے والے دن کا پتہ دے رہا ہے کہ اتنے دن آپ کے شعبان کے بیت چکے، اتنے دن اب رمضان شروع ہونے میں باقی ہے۔ اور یہ جو بتلایا جا رہا ہے یہ ہمیں تیار ہونے کے لیے کہ ہم ہماتن اپنے آپ کو تیار کر لیں رمضان المبارک کے لیے، اس کے مبارک ساعتوں کے لیے۔ اور تیاری کے دو طریقے بتلائے گئے ہیں۔ ایک طریقہ ہے کہ ہم اپنی بشری ضرورتوں سے، کہ جو ضرورتیں رمضان المبارک میں عبادت کرنے سے، منہمک ہونے سے، ہماتن اپنے آپ کو رمضان المبارک میں اللہ کی رضا والے کاموں میں لگانے سے جو ضرورتیں مانع ہو سکتی ہے، ان ضرورتوں کو ابھی سے ہم پورا کر لیں، تکمیل تک پہنچا دیں، تاکہ رمضان میں وہ ضرورت رکاوٹ نہ بننے پائیں عبادت سے، اللہ کی رضا والے اعمال کو انجام دینے سے۔ ایک دوسرا طریقہ ہے تیاری کا، جس کو اکابر علماء کرام فرماتے ہیں کہ آدمی من سے پاک ہو جائے، اس کی جو روحانی غلاظتیں ہیں، روحانی میل ہے، گناہوں کا جو اس پر بوجھ ہے، اس بوجھ سے وہ ہلکا ہو جائے۔ اسی کو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لو، کوئی تم سے ناراض ہو تو اس کو منا لو، کسی کا کچھ حق باقی ہو تو اس کو ادا کر لو، تاکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ رمضان المبارک میں آپ کی عبادت کی قبولیت کے لیے، آپ کی مغفرت کے لیے مانع نہ بنے۔ تو ظاہری اور باطنی ہر دو طریقے سے ہمیں رمضان المبارک کے لیے تیار ہونا ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اور اسی تیاری کے لیے مہینہ بھر ہمیں روزے کی پریکٹس کرائی گئی تھی، وقفے سے کہا گیا کہ شعبان المعظم کے مہینے میں روزہ سنت ہے، آپ روزہ رکھو تاکہ عادت ہو جائے۔ ایسے ہی گناہوں سے بچنے کی بھی عادت ڈالنی ہے، پریکٹس کہ میں گناہوں سے بچوں تاکہ رمضان میں کوئی گناہ مجھ سے صادر نہ ہو، کوئی گناہ مجھ سے سرزد نہ ہو، اس کی مشق ابھی سے ہو کہ ہر وہ گناہ، ہر وہ بات جو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب سے دور کر دیں، اللہ کی رحمت سے دور کر دیں، اور اس کام کو میں چھوڑ دوں، ابھی سے چھوڑنے کی مشق کروں، تاکہ جب رمضان مبارک میری زندگی میں داخل ہو تو مکمل میں
نیکوکاروں والا رمضان گزار سکوں۔ اس کی ہمیں کوشش کرنی ہے، رمضان مبارک کی آمد کی تیاری کرنی ہے، ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اور ساری امت اسلامیہ کو رمضان المبارک کی آمد سے پہلے رمضان کے لیے تیار ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی ساری زندگی اللہ کے رضا والے اعمال میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی منع کردہ چیزوں سے، اللہ کی ناراضگی والے سارے کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔